بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جس مضمون کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں اس کا تعلق قبر کی آسانیاں اور قبر کی دشواریوں سے ہے۔ جو بھی انسان قبر میں جاتا ہے، وہ ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، اس کے ساتھ قبر میں کیا ہوتا ہے، قبر کا عذاب اور ثواب برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس بات پر ایمان اور یقین ہونا ضروری ہے کہ قبر کا عذاب اور ثواب، قبر کی آسانیاں دشواریاں طے شدہ ہیں۔ اگر کوئی یوں سمجھتا ہے کہ آدمی مر گیا اور اس کی کہانی ختم ہو گئی، قبر میں کچھ نہیں ہوتا، قبر کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کا ایمان نامکمل اور ناقص ایمان اس کا پورا نہیں ہے۔ قبر کے عذاب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو قبر کے گڑھے میں دفن ہی کیا جائے۔ جو لوگ پانی میں ڈوب کر مر جاتے ہیں، ان کی لاشیں نہیں ملتی، ان کو بھی عذاب اور ثواب ہوتا ہے۔ جن جسموں کو جانور کھا جاتے ہیں، بوٹی بوٹی نوچ کر کھا لیتے ہیں، دفن بھی نہیں کیا جاتا، قبر کے سوال اور جواب کا تعلق ان روحوں سے بھی ہے۔ جن کو جلا دیا جاتا ہے اور جسم کا ریشہ ریشہ جل جاتا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور باقی ماندہ خاک کو اڑا دیا جاتا ہے، ان سے بھی سوال و جواب ہوتے ہیں۔ قبر کے سوال اور جواب کا تعلق قبر کے گڑھے سے نہیں ہے، بلکہ عالم برزخ سے ہے۔ تین عالم ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا اور عالم برزخ۔ روحیں جہاں سب جمع ہیں، ہم آپ سب، ہمارے باپ دادا، ہمارے آنے والی نسلیں جہاں سے آ رہی ہیں، وہ عالم ارواح ہے، جہاں سب نے اللہ ہونے کا عہد لیا تھا، اللہ کے بندے ہونے کا عہد لیا تھا۔ یہ دنیا جس میں ہم اور آپ موجود ہیں، دنیا کے نظائر، دنیا کے مناظر ہمارے سامنے ہیں، یہاں کی آسانیاں، دشواریاں، مزے، دقتیں سب دیکھ رہے ہیں، یہ عالم دنیا ہے۔ اور اس کے بعد کی جو زندگی شروع ہوتی ہے قبر کی، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو عالم برزخ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ قبر کا گڑھا ہی کھودا جائے تو ہی اس کے ساتھ وہ تعلق ہے جو کتاب و حدیث میں لکھا ہوا ہے، بلکہ اگر کسی کو پرندوں نے نوچ کر کھا لیا، کوئی پانی میں ڈوب کر مر گیا، کسی کو جلا دیا گیا، تو جو سوال اور جواب ہیں اس سے بھی ہیں۔ اس بات پر یقین ہونا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد قبر کا عذاب اور ثواب طے شدہ ہے، قبر کی آسان دشواریاں طے شدہ ہیں، اور قبر کے سوال و جواب ایمان و یقین سے متعلق ضروری ہیں۔ اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اگر کسی کا اس پر ایمان نہیں ہے تو اس کا ایمان ناقص اور نامکمل ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین اپنے وقت کی بڑی فقیہہ اور عالمہ تھی۔ بڑے بڑے صحابہ اپنے مسائل ان سے حل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اور اس یہودی عورت نے حضرت عائشہ سے کچھ مانگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو دیا، تو یہودی عورت نے حضرت عائشہ کو دعا دی کہ عائشہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ حضرت عائشہ بھی اس وقت تک اس مسئلے سے واقف نہیں تھی، اور اس بات کو ہلکے میں لیا اور یہ سمجھا کہ ویسی جو ان کی رسمہ رسمی کی باتیں ہیں، لاؤبالی، وہ کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد تاجدار مدینہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ سے پورا واقعہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا، ہاں عائشہ، قبر کا عذاب حق ہے، قبر کے عذاب میں کوئی شک و شبہ نہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز پڑھتے تھے اکثر قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ قبر کا عذاب کچھ وجوہات میں ہیں جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، کچھ وجوہات میں ہیں جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً حضرت برا بن عازب کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، قبرستان جب پہنچے تو قبر تیار ہونے میں کچھ دیری تھی، ایسا کبھی ہو جاتا ہے، محسوس ہوا کہ ابھی وقت لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ایک لکڑی اٹھا لی، چھوٹی سی اٹھا لیتا ہے آدمی، اور اسے کریدنا شروع کیا زمین کو۔ اکثر صحابہ آپ کے قریب ہو کر بیٹھ گئے، صحابہ اس جستجو میں رہتے تھے کہ کوئی بات سننے کو مل جائے، اور اس طرح قریب ہو کر بیٹھے، اتنا قریب ہو کر بیٹھے مل کر کہ کوئی حس و حرکت نہیں تھی، سکون اتنا تھا کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، ہلنے کا نام نہیں تھا، یعنی بات بڑے غور سے سن رہے تھے۔ آپ نے جب زمین کو کریدا تو تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا آپ نے اور 3 بار کہا قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، اور پھر فرمایا کہ مسلمان اور مومن بندے کے جب روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، ان کا چہرہ ایسا روشن ہوتا ہے جیسے سورج نکل رہا ہو، ان کے ہاتھوں میں جنتی کفن اور بہترین اس میں خوشبو ہوتی ہے، اور جہاں تک اس کی نظر جائے قطار لگا لیتے اس کے استقبال میں۔ ملک الموت اس کے سرانے آ کر بیٹھتی ہے اور اس سے بڑے پیار اور محبت سے اس طرح کہتی ہے کہ اے نفس مطمئنہ، چل اپنے اللہ کی طرف، اس کی خوشنودی اور رضا کی طرف۔ روح بھی خوش ہوتی ہے، اچھا مقام، بہترین ٹھکانہ ملنے والا ہے، اور اس کی روح اس طرح نکال لی جاتی ہے جیسے گھڑے سے پانی کا ٹپکا نکل جائے یا آٹے سے بال کھینچ لیا جائے بآسانی۔ اور یہ فرشتوں کی قطار کچھ لمحہ بھی ملک الموت کے ہاتھوں میں روح کو نہیں رہنے دیتے، فوراً اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور جنتی کفن جو ہوتا خوشبو سے معطر اس میں لپیٹ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں دیتے چلے جاتے ہیں، اور پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں۔ استقبال میں دروازے کھلتے ہیں، وہاں کے فرشتے استقبال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کس کی روح ہے، تو کہ فلاں فلاں بن فلاں کی روح ہے، یہ نام لے کر بتایا جاتا ہے۔ اس لیے نام بھی اچھے رکھنے چاہیے، نام بھی اچھا رکھنا ضروری ہے، نام کا بھی ذات پر اثر پڑتا ہے۔ اب تو نیا نام چاہیے، چاہے فرعون اور قارون حامان بتا دو، نیا نام ہو، بس نام ایسے ہو نبی اور صحابہ کے نام ہو، صحابیوں کے نام ہو، نبیوں کے نام ہو، ان کا اثر پڑے گا انشاءاللہ اچھے خیر۔ بہرحال اسی طرح وہ استقبال کرتے ہیں اور پھر اعزاز و اکرام میں دوسرا آسمان تک جاتے ہیں، پھر تیسرا آسمان کے فرشتے، چوتھے آسمان کے فرشتے، اس اعزاز و اکرام میں روح کو اللہ تعالیٰ کے پاس تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے اس کے نامہ اعمال کو، اس کی کتاب کو مقام علیین میں رکھ دو، اور روح کو واپس پہنچا دیا جاتا ہے اس کے جسم کی طرف ہی، قبر میں ہی۔ قبر میں جو آسانیاں ہونی ہیں وہ آسانی ہوتی ہیں، سوال جواب ہوتے ہیں رب کے بارے سے، اسلام کے بارے میں، نبی کے بارے میں، سوال جواب صحیح ہونے کے باوجود تاحد نظر قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کا بہترین بستر لگا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں وہاں سے آنی شروع ہو جاتی ہیں، آسانی ہوتی ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے۔ دوسرا تذکرہ کیا کہ جو فاسق و فاجر، نافرمان، کافر بندہ ہوتا ہے، اس کی روح جب نکالی جاتی ہے تو فرشتے بڑی ہیبت ناک اور خطرناک شکل میں آتا ہے کہ وہی کافی عذاب کے لیے، تو قطار ان کی بھی لمبی ہوتی ہے، اور ملک الموت اس سے کہتے ہیں اے خبیث روح،
چل اپنے اللہ کی طرف جو تجھ سے ناراض ہیں۔ عذاب کے لیے تو یہی کافی تھا، اور اس کو ایک برے سے ٹاٹ میں بدبودار میں لپیٹ کر لے جاتے ہیں بے ادبی کے ساتھ، اور اس کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے جو لکھا کتاب کے اندر کہ جیسے گیلی ریشمین اون ہو اور اس میں کنڈی پھنسا دی جائے، اس کے ریشے ریشے بکھر جائیں۔ دوسرا یہ لکھا کہ اس طرح کہ خاردار درخت ہو جھاڑی والا، اس پر کوئی ریشمین کپڑا اس طرح ڈال دیا جائے، اس کا کونا پکڑ کر کھینچا جائے، کتنی سختی سے کھینچا جائے گا، پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کی موت کی سختی سے حفاظت فرمائے۔ اور کوئی اس کا استقبال بھی نہیں ہوتا ہے، اعزاز و اکرام بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب روح کو لے کر جاتے ہیں تو وہاں سے اعلان ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال کو، اس کی کتاب کو مقام سجین میں ڈال دو۔ وہاں رکھنے کو کہا جاتا ہے، یہاں مقام سجین میں ڈال دو، اور روح کو جب واپس لوٹا دیا جاتا ہے تو اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں اللہ کے بارے میں، رب کے بارے میں، رسول کے بارے میں، وہ سب کا جواب دیتا ہا لا ادری۔ ہا لا ادری، ہا یہ عربی کا لفظ ہے، جس طرح آدمی ڈرتا گھبراتا نا اس طرح کرتا ہے، یہ کیفیت جو پیدا ہو جاتی ہے ڈر کی، اس طرح کہے گا، لیکن اس وقت کا افسوس کوئی فائدہ نہ دے گا۔ دار العمل یہ دنیا ہے، عمل کرنے کی جگہ دنیا ہے، اس کے بعد کا جو نظام چلنے والا ہے وہ آپ کو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے صحابی ہیں، صدقہ و خیرات خوب لٹاتے تھے، لیکن جب قبر کا تذکرہ آتا تو اتنا روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا آپ قبر کے نام سے اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل قبر ہی ہے۔ اگر قبر کا مسئلہ آسان ہو گیا تو سارے مسئلے آسان ہوتے چلے جائیں گے، قبر کا مسئلہ دشوار ہے تو سارے راستے دشوار ہوں گے۔ یہ 4 باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب میں آسانی کر دیتے ہیں، اور 4 باتیں وہ ہیں جن کی وجہ سے قبر کے عذاب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز جس کی وجہ سے قبر کے عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کر، نمازوں کی پابندی۔ جو آدمی 5 وقت کی نمازوں کا پابند ہوگا، اہتمام سے 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوگا، مزید نوافل کا اہتمام کر لے تو اچھی بات ہے، لیکن کم از کم 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نمازوں کی برکات سے اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ دوسرے، جو آدمی خوب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ کتنے سارے ہیں قرآن شریف یا تو پڑھا ہی نہیں، پڑھ لیا تو اب بس لیول لگ گیا، قرآن شریف پڑھ لیا، پڑھتے نہیں ہیں۔ روزانہ پڑھو، چاہے پاؤ پارا پڑھو، 2 رکوع پڑھو، 1 رکوع پڑھو، پڑھو، یہ تو پڑھنے کے لیے ہے، اس کی برکات ہیں۔ اور جو آدمی تسبیحات کا اہتمام کرتا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اور چوتھی چیز ہے جو آدمی صدقے کا اہتمام کرتا ہوگا، صدقہ نافلہ ہو، صدقہ جاریہ ہو، مساجد میں ہو، مدارس میں ہو، جو آدمی صدقے کا اہتمام کرتا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کی برکت سے اس کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ 4 چیزیں وہ ہیں جن کی وجہ سے قبر کے عذاب ہوتا ہے اور بڑھا دیا جاتا ہے، قبر کے عذاب میں سختی ہوتی ہیں۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے، جو آدمی جھوٹ زیادہ بولتا ہوگا قبر کا عذاب زیادہ ہوگا۔ جھوٹ اتنا عام ہو گیا، بلا وجہ بلا ضرورت بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ کہاں ہو بھائی یہاں مسوری کھڑا ہوں، اور گھر پہ ہے وہ جھوٹ بول رہا۔ کہاں ہو؟ بس دہرہ پہنچنے والا ہوں، جہاں وہاں بتاؤں نا۔ اور کبھی کبھی حادثات پیش آ جاتے ہیں، سفر سے آدمی آ رہا ہے، ادھر جلدی ہے، وہ معلوم کر رہے کہاں تک پہنچا، وہ ابھی چلا نہیں وہاں سے، اور کہہ دیا کہ میں مراد نگر پہنچ لیا ہوں، اور ادھر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حالات پیش آ گئے، تلاش وہیں تک تو کریں گے، اور پیچھے وہ ہے کہیں اور۔ سچ بولو، چاہے کچھ بھی ہو، جھوٹ نہ بولو۔ اور پھر یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے قبر کا عذاب زیادہ ہوتا ہے۔ امانت میں خیانت کرنے کی وجہ سے قبر کا عذاب زیادہ ہوتا ہے۔ چغل خوری کرنے کی وجہ سے قبر کا عذاب زیادہ ہوتا ہے۔
اور پیشاب کی چھینٹوں سے جو نہیں بچتا اس کو بھی قبر کا عذاب زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جا رہے تھے، آپ نے دیکھا جب قبرستان کے پاس سے آپ گزرے تو وہاں دو قبر کو عذاب زیادہ ہو رہا تھا، دو قبر والوں کو۔ آپ جب وہاں رکے اور ٹھہرے تو آپ نے بتایا کہ ان دونوں کو جو قبر کا عذاب ہو رہا ہے کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں، ایک تو چغل خوری کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے میں بڑی غفلت اور کوتاہی ہے۔ لباس ہی ایسا ہے کہ بچ ہی نہیں پاتا، تو چاہے تو آپ لباس چینج کرو، ورنہ قبر میں تو جانا مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو جانا، کوئی بچ نہیں پائے گا۔ اور پھر بھی احتیاط اتنی ہو کہ آپ کو پیشاب کی چھینٹیں نہ لگیں، استنجے کا خاص طور سے اہتمام ہو۔ جو آدمی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا، استنجے کا اہتمام نہیں کرتا، صفائی کا اہتمام نہیں کرتا، اس آدمی کو قبر کا عذاب زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو آدمی خیانت کرتا ہو قبر کا عذاب زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت عبدالحمید بن محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا، اپنا واقعہ بیان کیا تنبیہ الغافلین کے اندر، کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک جماعت آئی، انہوں نے اپنا قصہ بیان کیا کہ جی ہم حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا اور چلتے چلتے میں ایک سنگلاخ وادی میں پہنچے اور وہاں اس آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ آدمی فوت ہو گیا۔ ہم نے اس کی تجہیز تدفین کا انتظام کیا، تو جب قبر کھودی تو ایک سیاہ سانپ، کالے رنگ کا سانپ اس کی قبر میں لیٹا ہوا جو پوری کو گھیرے ہوئے تھا۔ ہم نے اس کو بند کر دیا، دوسری قبر کھودی، وہاں بھی یہ منظر پایا، تیسری کھودی، وہاں بھی یہ منظر پایا، کئی بار کھودی ایسا ہی پایا۔ اب ہم آپ کے پاس آئے تو بتاؤ کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ جاؤ، یہ اس کا عمل ہے، آپ ساری زمین بھی کھود دو گے ایسا ہی ملے گا۔ بہرحال دفن کر دیا، اور ان سے یہ بھی کہا کہ جب ان کے گھر جاؤ تو اس کا کچھ عمل پوچھنا، وہ کیا بتاتے ہیں۔ تدفین ہو گئی، اور جو ہے جب واپسی میں اس کا سامان اس کے گھر پہ پہنچایا، ان کو بتایا کہ ایسے ایسے انتقال ہو گیا تھا اور اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے۔ کیا عمل کرتا تھا؟ اس کے گھر والے نے بتایا کہ روزانہ گیہوں لیتا تھا، جتنے بیکنے ہوتے تھے 10 20 50 کلو، کنٹل 2 کنٹل، اور اتنا ہی اس میں بھوس اور مٹی ملا دیتا تھا، اس کو بیچتا تھا، یہ کام کرتا تھا۔ اب اگر کوئی تاجر ایسا کام کرتا ہو جس میں ملاوٹ کرتا ہو، خواہ وہ گیہوں، مکہ ہو، چنا ہو، یا دودھ میں پانی ملاتا ہو، تو وہ تیار ہو جائے قبر کے عذاب کے لیے، تیار ہو رہا قبر کا عذاب۔ ایک دوسرا واقعہ لکھا، مدینے کے رہنے والے تھے وہ، اس کی بہن بیمار تھی، شدید بیمار تھی، روزانہ تیمارداری کے لیے جاتے تھے۔ ایک روز اس کا انتقال ہو گیا، بھائی نے 2-4 آدمی نے مل کر اس کی تجہیز و تکفین کر دی۔ اس کی تھیلی جس میں کچھ رقم تھی وہ وہیں گر گئی۔ دوست سے کہا بھائی بڑی قیمت کی تھیلی میرے ساتھ چلو، اسے اٹھا کر لاتے ہیں۔ اٹھا کر لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبر دہکی ہوئی ہے، عذاب ہو رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جلدی سے ماں کے پاس پہنچا اور ماں سے کہا، بہن کیا کرتی تھی؟ کہ بھائی اب کیا پوچھا، وہ تو چلی گئی، نہیں بتاؤ کیا کرتی تھی، بہن کا عمل کیا تھا؟ کہ نمازوں میں سستی کرتی تھی اور صفائی کا خاص اہتمام نہیں تھا، اور رات کو اٹھنا اور دیواروں پر کانوں کو لگانا، دوسروں کی باتیں سنتی تھی، یعنی چغل خوری کا بھی کام تھا۔ یہ ساری عادتیں وہ ہیں گندی خصلتیں، اللہ ان سے اب سب کی حفاظت فرمائے جو ہمارے اندر لگی ہوئی ہیں۔ یہ ایک بڑی بیماری ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، بس اپنی مستی میں مگن ہے، استنجے کا اہتمام ہی نہیں کر پاتے۔ ابھی بھی سارے ملاقات کے لیے جائیں گے، میں تو ناپاک ہوں جی، پر کیا ہوگا اللہ کے بندے، تو انسان نہیں ہے کیا؟ تو یہ ساری چیزیں آپ جب اہتمام سے کرو گے، صفائی کا اہتمام کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آپ کو بہترین موت دیں گے، قبر کے عذاب سے بچائیں گے، جنت آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ ورنہ آپ اس وقت افسوس کریں کوئی فائدہ نہ ہوگا۔
بہرحال یہ ایک وسیع موضوع ہے، زیادہ وقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، قبر کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔